بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں لیاقت فاروق فرینڈس پبلک اسکول تونس شریف کی جانب سے آج ہم لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے اور ایمانیات اور عبادات کا جو پہلا سبق ہمارا چل رہا ہے اس کا آج آخری سبق ہم پڑھیں گے۔ انصاف کہاں ہے، اطمینان بس جواب دیں، عقیدہ آخرت سچا سہارا ہے اور امید کی کرن ہے۔ آج یہ 2 ٹاپک ہم پڑھیں گے، تو امید ہے بیٹا آپ نے اپنی کتاب اپنے آگے رکھ لی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کی دولت سے منور فرمائے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرم، یعنی کہ جو شخص عقیدہ آخرت پر مکمل ایمان، یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اللہ اس کے اندر شجاعت، استقامت اور قربانی کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی 2-3 مثالیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کس طرح آگ میں کود پڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر کے اندر کس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو ایک ناقابل یقین بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کر دیا۔ اور اسی طرح آج 1400 سال پہلے دیکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو نمونہ حیات ہے اور اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دل پسند چیزوں کو چھوڑ کر سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور چیز کو پسند نہ کیا۔ تو عقیدہ آخرت انصاف یہ مانگتا ہے۔ اطمینان بخش چیز کا جواب کیا ہے؟ آج دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو صرف غرور، تکبر اور دولت کے نشے کے اندر جو چور ہوتے ہیں، غریب پر، یتیم پر ظلم کھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں کے مال تک ہڑپ کر جاتے ہیں، اور یہ عینی مشاہدہ ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی غریب ہے، دولت ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس چند ٹکے ہیں، اور اگر غریب آپ کو کہیں ملتا ہے تو آپ اس کو برے لفظ سے شاد کرتے ہیں یا اس کو 2 تھپڑ مار دیتے ہیں۔ آپ کا جو غرور اور تکبر ہے آپ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، میں اس پر ظلم اٹھاؤں گا، یہ میرا کیا بگاڑ دے گا۔ اگر کوئی بچے ہیں ان کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو سب سے پہلے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس جائیداد کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کے اس دولت کو جو ہے نا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو وطن کی دفاع کی خاطر ہمارے قومی ادارے ہیں، ہمارے ملک کی محافظ ہیں، جو قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالم اور سنگ دل حملہ آور، جس طرح کہ آج کل جو ہمارے چند سال پہلے ہمارے ملک میں دہشت گردی تھی، ہمارے قومی اداروں نے، محافظوں نے، ملک اور ملت کے محافظوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، قوم نے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ان قومی لٹیروں کو، قومی بدماشوں کو اور حملہ آوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست عطا کی اور چوروں اور لٹوروں کے خلاف بھی جہاد کیا۔ آج بھی ہو رہا ہے، اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ ہمارے ادارے ہی ہیں، دفاع وطن کے خاطر کھڑے ہوتے ہیں، سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں جو باہر کی قوتیں ہیں، باہر کی قوتیں کس طرح ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے دفاعی ادارے ہوتے ہیں، ہمارے قومی ادارے ہوتے ہیں جو قوم اور ملک اور ملت کی بقا کی خاطر، انسانی بقا کی خاطر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جہاں میں شہادت نوش کر جاتے ہیں، لیکن ملک اور ملت پر آن نہیں، ان کے اوپر کوئی سودا نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزار دی، بھوک اور خوف کی وجہ سے ان کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ تو کسی کا حق مارا اور نہ کسی سے زیادتی کی۔ ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں، واقعات ہیں۔ بھوک میں گزار دیا، سامنے سارا کچھ پڑا تھا، بندہ کر سکتا ہے کہ میں یہ اٹھا لوں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ظالم ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیروں اور مشیروں کو آسمانے کی خاطر مرغیاں دیتا ہے کہ جاؤ ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آؤ جہاں پر آپ کو کوئی دیکھتا نہ ہو، کوئی زیر ہو، کوئی آنکھ آپ کو نہ دیکھتی ہو۔ تو سب نے اپنی مرغیاں، کسی نے کمرے میں، کسی نے کہاں، کسی نے کہاں، جو ذبح کر کے دے دی۔ تو ایک بندہ واپس لے کر آیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو بادشاہ کے سامنے وہ جواب دیتا ہے میں جہاں پر بھی جاتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی دیکھتا تھا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کو کون دیکھتا تھا, یہ تو کر کے آ گئی. تو انہوں نے کہا ایک ایسی ذات, ایک ایسی ہستی ہے کہ جہاں بھی میں جاتا تھا وہ مجھے دیکھتی تھی, اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی. تو اسی لیے انسان بھوک کا سامنا کر رہے, خوف کا سامنا کر رہے, ازمائش کا سامنا کر رہے, لیکن غلط راستے پر قدم نہ اٹھے, نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے, نہ کسی کا حق مارے. 5-10 روپے 20 روپے میں کسی کا حق مارنے سے انسان اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے. روز محشر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اس سے حساب کتاب لینے ہیں, اور جو زیادتی آئے گی اس کا انسان سے بدلہ لیا جائے, بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچائے. اور ایسے لوگ آج کل بہت کم ملتے ہیں کہ جو خود تو دکھ برداشت کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے کو دکھ نہیں دیتے. اور جو ایسے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہیں, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی ماں سلککم فی سقر, کہ جہنم کے اندر تم کیوں آئے؟ تو وہ کہیں گے بڑا دردناک جواب ہے, سوال بھی بڑا دردناک ہے, جواب بھی بڑا دردناک ہے. قالوا لم نکن من المصلین, کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آگے اس سے بھی بڑا عجیب جواب ہے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے, اگر غریب کے منہ کے اندر 2 نوالے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. دوسروں کو کھانا کھلائے, حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے. بہت سارے لوگ, ہماری تاریخ بڑی بڑی ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے, انسانی بقا کے لیے, ان کو راحت اور سکون دینے کے لیے وہ خدمتیں کرتے رہے اور اس دنیا سے چلے. ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ ان سب کا جو جزا ہے وہ کہاں ہے؟ تو جو کلمہ پڑھنے والا مومن ہے اس کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ہمیشہ کے لیے ہے, کہ جب روز محشر اللہ جمع فرمائیں گے, دنیا وہاں پر کھڑی ہوگی, حساب کتاب ہو رہا ہوگا, تو ایسا بندہ جو مومن ہوگا اس کے پاس اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر میں کر کے آیا ہوں اعمال, اللہ نے مجھے یہاں پر اس کا صلہ تھا. اب آتے ہیں کہ عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن ہے. مسلمان کو یہ اس بات کا یقین اور ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں کیوں نہ آئیں, ہم ان کو اس بات پر گوارا کر لیں, اس امید پر گوارا کر لیں کہ آنے والی زندگی کے اندر اس کی تلافی ہو جائے. اگر آنے والی زندگی کیا ہے؟ جو ابدی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کی نعمتیں, اس کی جزا سزا سارا کچھ ابدی ہے. اور مومن کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ کے لیے زندگی ہے. تو اگر یہ عقیدہ اس کا ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے. قرآن پاک کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. یہ امید دلائی جا رہی ہے, اس کو سہارا دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان بندوں سے کہہ رہے, میرے بندوں سے کہہ رہے کہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ علی انفسہم اسرفوا کا راست پہلے اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کیے, ظلم کیے, ستم کیے, اور دوسروں کا حق مارا, اور دوسروں کو تکلیف دیتے رہے, اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم اٹھاتے رہے, یہ گناہ اگر کر بیٹھے ہیں, میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں, اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں, لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب انسان توبہ کرتے ہیں, امید کا دامن پکڑتا ہے, سہارا لیتے ہیں, اور سہارا بھی بہترین, سب سے بہترین سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دوں, انہ هو الغفور الرحیم. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف جب تم نے رجوع کرنا ہے تو تابع داری والا, محبت والا, اطاعت والا, تابع داری اور فرما برداری والا, وفا والا. تو اس لیے اگر عقیدہ یہ آج ختم ہو جائے
کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں گے، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں گے اور دنیا کا امن درد ہو جائے۔ اس لیے جو آج عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے ان کی زندگی کے اندر مایوسی ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دولت سے فائدہ اٹھا لیا جائے ان کی زندگی کے اندر مایوسی اندھیرا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے وہ پریشان حال ہے، سکون نہیں ہے، اور جو مومن ہے اس کو پتہ ہے کہ بھوکی روکھی سوکھی کھا کر میں اللہ کو راضی کر لوں، اور اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے آخرت کی جو زندگی عطا کرنی ہے وہ ابدی زندگی ہے، جو نعمتیں عطا کرنی ہے وہ ابدی ہیں، جو اللہ نے وہاں پر مقام دینا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، پر وہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا وہ بالکل یقینی ہے۔ تو ایسا بندہ عقیدہ آخرت کو سچا سہارا بناتا ہے، امید کی کرن بناتا ہے۔ تو بیٹا پہلے ہم نے پڑھا تھا عقیدہ آخرت تعبیر سیرت میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے، پھر ہم نے پڑھا عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، پھر ہم نے پڑھا تھا عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، اس کے بعد عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشریح کا ذریعہ، اس میں قرآنی آیت کا ترجمہ تھا جو اہم ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ عقیدہ آخرت شجاعت استقامت اور عصایت کا محرک بھی ہم نے اسی میں پڑھا۔ آج ہم نے پڑھا تھا انصاف کہاں ہے، اطمینان بخش جواب دیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا عقیدہ آخرت سچا سہارا اور امید کی کرن۔ تو بیٹا دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں، میں ریڈ کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں پڑھیں، اللہ آپ کے علم کے اندر کامیابی عطا فرمائے آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال کو اور ان کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت کی خاطر اور انسانی بقا کی خاطر ظالم اور سنگ دل حملہ آوروں، چوروں اور لٹیروں کے خلاف جہاد کیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ تو کسی کا حق مارا اور نہ ہی کسی سے زیادتی کی، بلکہ دکھ سہ کر خود دوسروں کو آرام پہنچائے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ انسان کا سرا کہاں ہے؟ تو ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ہمیشہ ہے۔ عقیدہ آخرت سچا سہارا ہے اور امید کی کرن ہے ایک مومن کے لیے۔ عقیدہ آخرت ایک سچا مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ اس زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور ناکامیاں ہم اس امید پر گوارا کر لیتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے گی۔ اگر آج عقیدہ ختم ہو جائے تو زندگی میں مایوسی چھا جائے، لاکھوں لوگ خودکشی کر لیں گے، بھوکے دولت مندوں کے کپڑے نوچ لیں گے اور دنیا کا امن درہم برہم ہو جائے۔ تو بیٹا آج کا یہ سبق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیمی ادارے دوبارہ کھولے اور اس وبا سے، تکلیف سے، پریشانی سے تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔